بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وطن عزیز پاکستان کے جو حالات ہیں اور جس طرف عالم اسلام جا رہا ہے، اس ساری صورتحال میں ہمیں تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک بحث چلی۔ میں نے جو آخری پیغام دیا تھا اور اس کے بعد میرا یہی خیال تھا کہ اب اس موضوع کو ختم ہو جانا چاہیے، وہ یہی تھا کہ مفتی صاحب نے معافی مانگ لی، انہوں نے توبہ کر لی، اور میں نے گزارش کی تھی حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کا جو انہوں نے جامعۃ الرشید کے لاہور کیمپس میں گفتگو کی اور پیغام دیا وہ سنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی مناسب ہے اس انداز میں کہ انہوں نے جو تشویش تھی اس کا بھی اظہار کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی اس سارے عمل کو بند کیا جائے اس پر بھی گفتگو کی۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی جو اس کو بریلوی دیوبندی یا اس کو فرقہ وارانہ معاملہ بنانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری اساس ہے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے نیچے آنے والے ذرے پر بھی قربان ہے۔ گستاخی اور غلطی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے، ہمارا بہت عرصے سے یہ موقف ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی بے گناہ پر گستاخی کا الزام نہیں لگنا چاہیے، اور کسی گستاخ کو سزا سے بچنا نہیں چاہیے، اور یہ کام عدالت کا ہے۔ مفتی صاحب نے جو کلمات کہے ان پر توبہ بھی کی، ان پہ معذرت بھی کی، لیکن اب اس بحث کو طول دینا میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت درست نہیں ہے، نہ مفتی صاحب کے لیے درست ہے، نہ پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کے اندر مذہبی طبقے کے لیے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ مفتی صاحب کے اس سارے عمل سے وہ موقف جو پاکستان میں بعض علماء کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب کا ہی ہے، لیکن حالات کی تلخیاں ہیں کہ گستاخی میں اور غلطی میں فرق جانا جائے، وہ واضح ہوا ہے۔ اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، مولانا یاسین ظفر صاحب، اہل حدیث حضرات سے، اہل تشیع سے بھی جو اکابرین ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے، اور جذباتی انداز اختیار کیے بغیر، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جو سندھ میں ہوا، جو شواہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ نواز جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا تھا جس سے گستاخی اور تسلسل تھا، یہ نہیں کہ ایک بار، لیکن اس کی لاش کا جلانا، اس کو ماورائے عدالت قتل کرنا، اس کا کوئی حامی نہیں ہے۔ جب پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا اس کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، اس کو جلانے، اس کی لاش کو جلانے کی تو اسلام میں کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مذہبی جماعت اس کی تائید کرے گی۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اس وقت ایک پراپوگنڈا مہم شروع ہے، وہ توہین ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بھی ہے، توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے مقدمات کے حوالے سے بھی ہے، اور اس پر پاکستان علماء کونسل انشاءاللہ بہت جلد تمام مکاتب فکر کے اکابرین کا بھی، مفتیان کا بھی، اور جو قانون کے ماہرین ہیں ان کا بھی اجلاس بلا رہی ہے کہ ہم قوم کے سامنے رکھیں، دنیا کے سامنے رکھیں کہ، اور اگر میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں کہ کسی پر ناجائز مقدمہ ہوا ہے توہین کا، تو وہ لائیں ہمارے سامنے، ہم بیٹھیں گے، ہم دیکھیں گے،
اپنے وکلاء کو بٹھائیں گے، ناجائز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ انہوں نے اپنی صفائی دے دی، اپنی غلطی پر جو ہے معذرت کی، توبہ کر لی، اب وہ بھی یہ سلسلہ جواب کا دینا بند کر دیں، یہ کافی ہے جو ان کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسری طرف کے وہ لوگ جو اس خواہش میں ہیں کہ چلو اس ذریعے سے کوئی ویورشپ مل جائے گی، بدقسمتی ہے کہ اس وقت یہ یوٹیوبر حضرات اور سوشل میڈیا کی جو ویورشپ ہے، اس کے شوق میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پاکستان کے حالات اور عالم اسلام کے حالات دیکھیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر جائیں، ہم فرقہ وارانہ سوچ سے آگے بڑھیں۔ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، لیبیا میں، کشمیر میں۔ جب ایک شخص نے غلطی کی، اس نے اس کی معافی بھی مانگ لی، اس پر توبہ بھی کر لی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کوئی چیز ایسی ہے تو مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، یا اور کسی دارالافتاء جس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، ہمارے بریلوی دوست، بریلوی حضرات، تحریک لبیک والے یا دوسرے، اور وہ ان سے جا کے وہ فتویٰ لے لیں کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، سہو ہو گیا ہے، غیر ارادی طور پر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھیں اور اپنے جو تعصبات ہیں ان کو ختم کریں۔ اس وقت پاکستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے اور عالم اسلام کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ باہمی اتحاد سے آگے بڑھا جائے، نفرتوں کو کم کیا جائے۔ جہاں تک ناموس رسالت کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، قرآن کریم کی تعظیم کی بات ہے، تو الحمدللہ اس میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم صف اول میں کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے نہیں ہیں، لیکن جو بھی اس کے لیے کام کرے گا ہم اس کے جوتے اٹھانے کو بھی تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔